أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل کے درس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہیں، والمشرکین یا مشرک ہیں، تو وہ لوگ اولئک ہم شر البریہ، اس روئے زمین پر تمام مخلوقات سے بدترین لوگ ہیں. کل اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شر البریہ کہہ کر بتا دیا کہ جو بندے کافر ہیں، جو بندے اسلام سے دور ہیں، شرک کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں دنیا کی اللہ کی مخلوق کی ساری مخلوق میں سے برے ترین لوگ ہیں. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ سب سے گرے ہوئے، جس طرح سورۃ 3 میں ہم پیچھے پڑھ چکے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ لوگ اسفل سافلین، سب نیچے گرے ہوں میں سے نیچے گر جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے جو بندہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ منہ سے جملہ نہ نکالا کرو. یہ جملہ کئی دفعہ سننے میں آتا ہے، دیکھو جی یورپ کے اندر فلاں فلاں ممالک جو ہیں ان لوگوں کیا ہی اچھے ہیں جی، کیا ہی سسٹم ہے جی، کیا فلاں فلاں ہیں. یاد رکھیں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائیو ساری کائنات کفر سے بھری رہے، ایک بندہ جب تک مومن ہوگا، میرے نبی نے فرمایا اس وقت تک اللہ قیامت نہیں لائے گا، قیامت نہیں آئے گی. ایمان کی بڑی قیمت ہے، ایمان والوں کی بڑی قیمت ہے. کافروں سے اس کو تشبیہ دینا، مماثلت دینا، یہ بالکل بے وقوفی اور جہالت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. بالکل کافر اور مومن کا کیا آپس میں برابری ہو سکتی ہے، ایکویلٹی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اولئک ہم شر البریہ. اس کے بعد اگلی آیت، یہ تو کل کی بات کا خلاصہ تھا. آج کی جو آیات ہیں، ان الذین آمنوا، جو بندے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق کے بندے ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں اللہ کی تمام مخلوقات میں سے. کیا معنی؟ کل بھی بتایا تھا اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ کا کعبہ بیت اللہ جو اللہ نے بنایا ہے، بیت اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق. اس کے بعد عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر کوئی بندہ صحیح ایمان والا ہے اور اعمال صالح والا ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے خیر البریہ، اللہ کی ساری مخلوق سے وہ افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ ایمان والا ہے. ایمان کی بڑی قیمت اور قدر ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، ایک روایت میں یوں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا بیت اللہ نے تیری بڑی قیمت بنائی ہے، بڑی تیری شان اور عظمت بنائی ہے، لیکن کوئی بندہ آ کے تمہیں گرا دے، تمہیں آ کے کوئی بندہ گرا دے، پھر آ کے تمہیں بنا دیا جائے، پھر وہ آ کے گرا دے، پھر بنا دیا جائے، 7 دفعہ وہ بندہ آ کے تمہیں گرا دے اور تمہیں دوبارہ تعمیر کر دیا جائے، یہ گرانے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا ایک مومن کا دل دکھانے والا بندہ مجرم ہے. یعنی مومن کی قیمت بیت اللہ سے بڑھا کے بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہاں پر فرما دیا اولئک ہم خیر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اونچا ہے. لیکن مومن مومن ہو، مومن مومن نہ ہو. مومن جانتے ہو نا،
چہرہ مونڈنے والا، میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف کرے بھئی چہرہ مونڈنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ نہیں، یہ فتویٰ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ چہرہ مونڈنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ یہ وجوب داڑھی واجب ہے، اس کا یعنی تارک، اس کو کاٹنے والا یہ گناہگار ہے۔ ہاں ایک فتویٰ اور بھی، وہ پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے 1.5 سال پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ داڑھی کٹوانا یا داڑھی مڈوانا یہ حرام گناہ ہے، غیر شرعی کام ہے، گناہ۔ لیکن داڑھی پر ڈیزائن بنوانا یہ شعائر اللہ کی تضحیق کرنے کی وجہ سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے مومن ہو پراپر طریقے سے، اس کا عقیدہ قرآن و سنت والا ہو، جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہو، جو رسول اللہ کے فرامین سے ثابت ہو، اس کا ایمان اور عقیدہ وہ ہو، اور پھر اس ایمان کے پودے، ایمان کے بیج کو عمل کا پانی دینے والا وہ بندہ اگر ہے، اعمال صالح کرنے والا وہ بندہ اگر ہے، تو اللہ کی قسم ہے اس کی شان ساری مخلوقات سے افضل ہے۔ لیکن ہمارے جیسا کوئی مومن اگر ہے جس طرح ایمان کا دعویٰ بھی ہے لیکن اعمال ٹھیک نہیں ہے، کردار ٹھیک نہیں، اعمال ٹھیک نہیں، تو ہمارا معاملہ پھر وہ نہیں ہوگا۔ ہم اشرف المخلوقات کی لسٹ میں تو ہیں، ساری مخلوقات میں سے افضل کی لسٹ میں تو ہوں گے، لیکن ہمارا مرتبہ شان وہ نہیں ہوگا۔ وہ شان انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جن کا ایمان، عقیدہ قرآن و سنت والا، پھر عمل صالح کرنے والے، وہ لوگ گناہوں سے بچ بچ کے گزارنے والے۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبیوں تو وہ تو خیر انبیاء تو انبیاء ہی تھے نا، اس کا تو ان کی تو مثال دینا ہی بالکل مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام چونکہ امت کے افراد ہیں، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا عمل ہے، تابعین تبع تابعین جیسا عمل، ایمان، یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہم میرے بھائیو یاد رکھیے گا اشرف المخلوقات کا اوریجنل ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ جائے گا، ورنہ صرف لیبل تو ہے، ہمارے اعمال بہت کمزور ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا یہ لوگ جو خیر البریہ ہیں، جو سب سے اچھے لوگ ہیں، اب ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ جزاؤہم، ان کے لیے بدلہ ہے، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ کب اور کہاں؟ عند ربہم، رب العالمین کے پاس۔ ادھر بھی رب العالمین تو ہے نا، لیکن عند ربہم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قرب میں، اللہ کے جوار میں، اللہ کے پڑوس میں، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب بدلہ دے گا کیسا ہوگا؟ فرمایا جنات، اللہ تعالیٰ ان کو باغات عطا فرمائے گا۔ ایک جنت نہیں کہا، جنات، جمع کا لفظ بول کے اشارہ کر دیا کہ چھوٹی سی جو ہے 5-7 کنال کا جو ہے باغلان بنا کے نہیں حوالے کر دیا جائے گا، جنات، بے شمار باغات دیے جائیں گے۔ عدن جو قیام کی جگہ ہے، عدن کا معنی ہوتا ہے قیام، ٹھہرنے کی جگہ، جنات وہ باغات ہوں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ کسی جگہ پہ جاتا ہے وزٹ کرنے کے لیے، آؤٹنگ کرنے کے لیے، خوبصورت پوائنٹ پہ، وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی؟ ٹکٹ لگا ہوا ہے، آپ نے ٹکٹ دیا، 500 روپے 1000 روپے ٹکٹ دے کے آپ انٹر ہوئے، آپ نے وزٹ کیا، ٹائم پورا ہو گیا جی، نکلو بھائی، نکلو بھائی، اب کلوزنگ ٹائم ہے جی، اس کا بند کرنے کا ٹائم ہے۔ میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، جنت عدن، تمہارے لیے جو جنت ہوگی نا، عدن ہوگی، قیام کی جگہ ہوگی، تمہارے حوالے ہی کر دیں گے، تمہارے حوالے ہی کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے نا 2-3 تعریفیں کر کے ایک اور جملہ فرمایا، پہلے اس کی وضاحت کر لیں۔ تمہارے حوالے کر دیں گے، حوالے کرنے کے بعد شاید کسی کے ذہن میں آئے چلو حوالے ہو گئی، اس میں کچھ عرصہ رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اللہ فرماتے خالدین فیہا ابدا، کبھی چھینوں گا نہیں، دوں گا، تمہارے ہینڈ اوور کر دوں گا، تمہارے سپرد کر دوں گا، کبھی چھینوں گا نہیں۔ اور پھر فرمایا تجری من تحتها الانہار، اس جو ہے جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے، گپ شپ میں متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے چہرہ کر کے ایک دوسرے کی طرح رخ کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اچانک فرشتے آئیں گے اور سواریاں گھوڑے لائیں گے، گھوڑے، ان گھوڑوں کی لگامیں سونے کی ہوں گی۔ فرشتے آئیں گے، آ کر ان کے قریب پہنچیں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد فرشتے جب انہیں دیکھیں گے تو ان جنتیوں کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے کوئی نور والی چیز چمک رہی ہوتی ہے،
खूबसूरत मुज़य्यन, खूबसूरत डेकोरेटेड चेहरे इनके, खूबसूरत नूर वाले चेहरे इनके होंगे। और अर्न होगा इसके अंदर ना, ये संस्कृत का लफ्ज़ है, मैं इसका माना तलाश करता रहा, मुझे जो समझ आया, प्रॉपर माना तो मुझे नहीं मिला, तो उसमें ये समझ आई अर्न का माना जो मुझे महसूस हुआ, मालूम हुआ कि उनके रुखसार जो होंगे ना, रुखसार, इनके अंदर सुर्खी और सफ़ेदी दोनों चीज़ों की जब मिलावट आ जाती है ना रुखसारों में, तो हुस्न बढ़ जाता है। हदीस में आता है कि उनके अर्न चमक रहे होंगे। क्या मतलब? उनके रुखसार चमक रहे होंगे, खूबसूरत वो बैठे होंगे, फरिश्ते सवारियां लेके आ जाएंगे, सोने की लगामें हैं, फरिश्तों ने आके घोड़े खड़े कर दिए और इनसे कहा जाएगा इन पर सवार हो, वो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, फरमाया वो उसके ऊपर सवार होंगे, उसके बाद वो चलेंगे सवार होकर। हाँ, वो जो अपना घोड़े होंगे, उनकी जो जीनें होंगी, जिस पर बैठने की सीटें, काठियाँ सीटें, उनके ऊपर सब्ज रंग का रेशम और उसकी बनी हुई काठियाँ और नरम मुलायम सीटें होंगी, और उसके ऊपर जब ये बैठेंगे और एक लाइन में चलेंगे। हदीस में आता है अगली टांग घोड़े की, दूसरे की अगली टांग, तीसरे की अगली टांग, ऐसे बराबर, कान के साथ घोड़े का कान बराबर, ऐसे लाइन में सफ बस्ता चल रहे होंगे, अल्लाह की तरफ ये जा रहे हैं। फरमाया जा रहे होंगे तो रास्ते में कोई दरख्त आएगा, जन्नत के पौधे, जन्नत का दरख्त आएगा, तो मेरे नबी ने फरमाया दरख्त हट जाएगा, इनकी दोस्ती टूट ना जाए, इनमें जुदाई ना आ जाए। आपको याद हो कई दफ़ा अपने साथियों को ये कुरान की आयत का हवाला दे चुका, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल। अल्लाह फरमाते जन्नत में दाखिल करने से पहले हम उनके सारे मैल कुचैल खींच लेंगे, दिल साफ वाश, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मोहब्बत से भरा हुआ, और वो इतना भी गैप नहीं होगा कि सामने दरख्त है और ये जुदा हो जाए ना, दरख्त हट जाएंगे और ये जाएंगे। जो ही अल्लाह ताला को जहां मंजूर होगा, अल्लाह ताला को वहां पे पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचते ही अल्लाह ताला फौरन इंतजार नहीं करवाएगा जन्नतियों से, अल्लाह ताला फौरन अपने चेहरे अनवर से कमा जली को विशा नहीं, जैसा अल्लाह का चेहरा है अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला अपना चेहरे अनवर से वो पर्दा हटाएगा और जन्नती अल्लाह ताला का चेहरा देख के ऐसे यानी मुतहय्यर हो जाएंगे और फरमाएंगे रब्बना अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, रब्बना अंतस, जिस तरह हम नमाज के बाद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, अल्लाह तू सलामती वाला है, तू सलाम है, व मिनकस्सलाम, सलामती आती तेरे हाथ से है, तेरे जरिए से आती है, तो ये भी वहाँ पे कहेगा रब्बना अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम वलकल जलाल वल इजलाल, ये जुमले कहेंगे जन्नती, अल्लाह तू जलाल वाला, तेरी ही रौब है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएगा वालेकुमुस्सलाम या अब्दी अलैकुमुस्सलाम मिन्नी, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से सलाम हो। उसके बाद फौरन जन्नती कहेंगे रब तेरी शान बड़ी ऊंची थी। हाँ, उससे पहले अल्लाह ताला सलाम का जवाब जब देंगे, उसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने दुनिया में मेहनत की, तुमने दुनिया में इबादतें की, तुमने दुनिया में कुर्बानियाँ दी, तुमने मेरी खातिर सब कुछ किया। आगे से जन्नती कहेंगे मौला ए अल्लाह, जिस तरह तेरी अज़मत और शान थी हमें पता नहीं था, हम इबादत का हक अदा नहीं कर सके। दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक, अल्लाह तेरी इबादत का हमने हक अदा, मैंने हक अदा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे दुनिया में, फरमाते थे जन्नत में मोमिनीन कहेंगे अल्लाह मा अबदनाका हक़्क़ इबादतिक, हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया, तू बड़े जलाल और बड़ी अज़मत वाला था, अल्लाह आज हमें इजाज़त दे, हम तुझे सजदा करना चाहते हैं। जन्नती कहेंगे अल्लाह हमें इजाज़त दे, हम तुम्हें सजदा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो अब सजदा नहीं करना, ये तकलीफ़ें मैंने तुम्हें दुनिया में, तकलीफ़ का जहान दुनिया में था, वहाँ पर मैंने इन चीज़ों का तुम्हें मुकल्लफ बनाया था, दुनिया में तुमने मेरा सजदे किए, दुनिया में सजदे करने थे, दुनिया में किए, अब यहाँ पर तुम हमारे मेहमान हो, मेहमान से खिदमत लेना, ये भी उसूल जहन में रख ले सारे साथी। पता होगा आपके घर में कोई गेस्ट आया है, कोई मेहमान आया है, मेहमान को कहना पानी उठा दो, प्लेट उठा लो, ये बिल्कुल खिलाफ अदब है, खिलाफ सुए अदब है, ये खिलाफ अदब है। मेहमान को सवाल कहना, मेहमान को कहना भाई एक टेबल है,
ایک دسترخوان ہے، آپ بیٹھے ادھر سے آپ وہ بیٹھا ہے، تو آپ مہمان کو نہ کہیں یار یہ نمک اٹھا دے، یار یہ فلاں سلاد اٹھا لے، یار یہ فلاں چیز چمچ اٹھا، نہیں بھائی، یہ سوء ادب ہے، خلاف ادب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خود اٹھ پڑو، میزبان خود اٹھ پڑے اور اٹھ کے آرام سے اٹھا لے، ہاں مہمان دیکھ کے فوراً اٹھا لے تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی کچھ اشارہ فرمائیں گے کہ تم میرے مہمان ہو، میں اللہ تمہارا میزبان ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بات مکمل کروں ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں جو تمہارے جی میں آتا ہے تم مجھ سے مانگو، جو تمہارے جی میں آتا ہے۔ تو وہ ان کا اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے کم ترین سوال، سب سے چھوٹا سوال ان جنتیوں کا یہ ہوگا، باقی سوال بڑے ہوں گے، چھوٹے سے چھوٹا ادنا سے ادنا سوال یہ ہوگا، مولا ہم دنیا میں تھے نا تو ہمارے مقابلے میں جو کافر تھے، جو لوگ نافرمان تھے، ان کو تو نے بڑا مال و متاع دیا ہوا تھا، وہ تکبر کرتے تھے، ہمارے سامنے تیری وہ نعمتیں استعمال کرتے اور بڑے فاخرانہ انداز میں ہمارے سامنے کہہ کے مارتے تھے، ہم برداشت کرتے تھے، بے سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھائیں گے، حلال تھوڑا ہی ہوگا خیر ہے، حلال پہ گزارا کریں گے۔ مولا جتنی ان کو تو نے بڑا نوازا تھا دنیا میں، ہمارا سوال چھوٹے سے چھوٹا سوال یہ ہوگا، اللہ ہمارا سوال یہ ہے جب سے تو نے دنیا بنائی قیامت تک تو نے جو کچھ دیا تھا لوگوں کو، یا اللہ آج ہمیں نواز دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس، اللہ بھی تو آگے اللہ ہے نا جی، اللہ فرمائے گا بس، فرمایا تم نے اپنی خواہش کے مطابق مانگا، اب میں تمہیں اپنی وسعت کے مطابق دوں گا۔ تم نے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق مانگا، ڈیمانڈ کی، میں تمہیں اپنی وسعت کے مطابق دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے، ان کو یہ دے دو، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں ان نعمتوں کا پھر تذکرہ ہے، میں آخری بات کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا، دے گا، یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ سارا کچھ وصول کرنے کے بعد نا، دیکھنے کے بعد کہیں گے شکر ہے مولا تے اسانو اختیار نہیں دیتا، شکر ہے تو نے ہمیں اختیار نہیں دیا، اگر تو ہمیں اختیار دیتا نا بھی اپنی مرضی سے مانگو تو ہمارے تو بہت سارے نصیب رہ جاتے، ہمیں تو نہیں پتہ ہماری کیا کیا ضرورتیں ہیں، تو علام الغیوب ہے، آگے پیچھے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے کا جاننے والا تو ہے، تو نے ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہمیں عطا کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اللہ کی نعمتیں وصول کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے، اور یہ اپنی آیت پہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ بھائیو آج یہ پوزیشن ہوتی ہے، ہم نے موٹر سائیکل لیا نا تو 70 لیا، دل میں آتا ہے یار 1 to 5 لے لوں، انسان راضی نہیں ہوتا نا، گاڑی کار لے لی نا، مثال کے طور پر 20-25 لاکھ کی کار لے لی، نہیں یار وہ 35-40 لاکھ والی اچھی گاڑی لے لوں ہے، یعنی انسان رجتا نہیں ہے، راضی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جنتیں ہم وہ نعمتیں دیں گے نا، رضی اللہ عنہم، اللہ تو ویسے راضی ہے جنتیوں پر، ورضوا عنہ، اللہ کی عطا پر وہ خود راضی ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ بس کر دے، اور رج گئے اسی، ورضوا عنہ۔ اللہ فرمائے گا یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، ذالک لمن خشی ربہ، جو بندہ اپنے رب سے خشیت اور جو بندہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، یہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ خشیت ہم اکثر پڑھتے ہیں جی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع اس کا معنی کیا ہوتا ہے یاد رکھیے گا، آخری جملہ، خشوع خشیت اندر سے ہوتی ہے، دل کے ڈر کو خشیت کہتے ہیں، خضوع یہ جھکاؤ اور اعضاء کے جھکنے کو خضوع کہتے ہیں، خشیت دل کا ڈر، خضوع ظاہری جھکاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے حقدار، جنت کی نعمتیں ملیں گی، یہ کون لوگ ہوں گے، ان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، لمن خشی ربہ، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو تقوی والی اور اللہ تعالی ہمیں تقوی اور خشیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.